آج ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا وہ یہ کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے معجزات پہ توجہ رہے، لیکن یہ بھی جان لیں کہ جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں وہ ان کی پوری شخصیت اور ولایت کو ظاہر نہیں کرتے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے کچھ لوگوں کو یقین بھی ہو جاتا ہے۔ اب کچھ واقعات بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ ائمہ کے پاس آتے تھے، کچھ علمی اعتبار سے سوال کرتے تھے، یعنی آپ اپنی امامت کو ثابت کیجئے، پھر ان کی علمی حیثیت کو جانتے تھے، اور کچھ کی ہدایت کا جو سلسلہ ہوتا تھا وہ اس صورت میں ہوتا تھا کہ جو ان کے ذہن میں ہوتا تھا ائمہ علیہم السلام اس کی جانب توجہ دلاتے تھے اور پھر ان کی ہدایت ہو جاتی تھی۔ آیا ہر فرد کی ہدایت ہو جاتی تھی پردہ ہٹنے سے، یعنی نگاہوں سے پردہ ہٹ گیا تو ہر شخص کی ہدایت ہوتی تھی؟ نہ، سب کی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کسی چیز کو جان لینا الگ موضوع ہے اور جس چیز کو جانتے ہیں اس کے لیے قربانی دینا ایک الگ موضوع۔ جس طرح سے ہر شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتا ہے تو کیا اس کی مانتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے ہر شخص؟ نہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے تھے کہ ان پر امام کی جانب سے حجت تو تمام ہو جاتی تھی لیکن اثر نہیں ہوتا۔ آپ کیا ان میں سے کوئی ہے؟ بہت سارے بنو امیہ بنو عباس کے افراد تھے، یزید جیسے لوگ بھی تھے، ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آیت کی تلاوت کو بھی سنا، کچھ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس قطن امام حسین سے بڑھ کر شق القمر دیکھ کے کسی کو کچھ نہیں ہوا، درخت کو چلنے کا حکم دیا، کچھ نہیں ہوا۔ خود لوگوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو حکم دے کہ وہ آ جائے، آپ نے کہا کہ آ جاؤ، وہ آ گیا۔ پھر کہا کہ آپ کہیں چلے جاؤ، وہ چلا گیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر کہا کہ آپ کہیں یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، وہ ہو گیا۔ پھر کہا کہ مل جائے، مل گیا۔ کہا پھر اپنی جگہ پہ چلا جائے، چلا گیا، لیکن وہ بھی اپنی جگہ پہ رہے، ایمان نہیں لائے۔ تو نبی اور امام کا کام ہوتا ہے کہ حجت کو تمام کیا جائے، لیکن اس حجت خداوند تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے ایمان کو قوی کرنے کے لیے ایک توفیق چاہیے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خدا رسول اور ائمہ سے محبت میں مرتے دم تک اضافہ ہوتا چلا جائے اور پھر مرنے کے بعد بھی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بر محمد وعلی محمد متوکل ملعون لعنت اللہ علیہ، کہ ہم پرسوں توجہ دلا چکے کہ خبیث ترین افراد میں سے تھا یہ، کیونکہ ناسوی تھا، مولا امیر المومنین کو، جناب سیدہ کو تک گالیاں دیتا تھا، امام حسن امام حسین کی توہین کرتا تھا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے روضے کو مسمار کرنا چاہا، کئی دفعہ کیا بھی، بالکل چاہا کہ ختم ہو جائے، گمنام ہو جائے، نہیں کر پایا، مسمار کیا، گمنام نہیں کر پایا۔ اس نے ایک دفعہ جس طرح سے کہ فوجی مشقیں ہوتی ہیں اپنا جلوہ دکھانے کے لیے ہوتی ہیں آج بھی دنیا میں، کہ اپنے میزلز دکھائے جائیں، اپنے ویپنز دکھائے جائیں تاکہ دوسرا آدمی کچھ کرنے سے پہلے اس نے بھی ایک دفعہ کیا کیا کہ اپنی پوری فوج کو حکم دیا کہ وہ، پوری فوج سے مراد یہ تو نہیں کہ ساری، یعنی بڑی فوج کو کہ جو آ سکتی ہے، سامرہ میں آئی، اور روایات میں نقل ہوا کہ تقریباً 90,000 کی فوج، اور یہ تلواروں کے ساتھ، گھوڑوں پر، پیدل، تیر کے ساتھ، کمان کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، زرہ کے ساتھ۔ اب ظاہر نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو دھوپ میں چمکتی بھی نظر آتی تھی، اور پھر اس کے بعد پہلے تو ظاہر خبر نہیں دی ہوگی امام کو، ابھی سب کو جب اعتماد ہو گیا تو کہا، امام کو بلایا گیا اور ایک جلوہ دکھایا کہ یہ میری فوج ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ساتھ میں کہا کہ میرے خلاف جو ہے وہ خروج نہ کرنا کبھی۔ یہ پرابلم کیا تھا بنو عباس کا کہ جو اہل بیت پہ زیادہ ظلم کیا، کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اہل بیت کے نام پر ہم نے بنو امیہ سے پاور لے لی تو یہ اہل بیت ہم سے بھی دوبارہ پاور لے سکتے ہیں۔ یہ ان میں شدید قسم کا خوف کی وجہ سے بنو امیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بنو عباس نے اہل بیت پر ظلم کے، اور سب سے زیادہ انہوں نے کس کو مارا؟ سادات حسنی کو۔ کیوں مارا؟ سادات حسنی کو امام نے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ ان کا ساتھ نہ دو۔ حتیٰ روایات میں ہے کہ امام نے کہا کہ میں نے آج بھی جعفر اور جامع کو دیکھا، تم میں سے کسی کا بھی نام نہیں ہے کہ تمہیں حکومت ملے گی، لیکن انہوں نے ساتھ دیا، یعنی بنو عباس کے کو ساتھ میں لایا بنو امیہ کے خلاف۔ بس جیسے ہی پاور میں بنو عباس والے آئے تو زیادہ جو انہوں نے مارا ہے، جو ہمیشہ تاریخ کو سنتے ہیں کہ سادات حسنی کو مارا، تو کیوں مارا؟ اس وجہ سے مارا، اور اسی وجہ سے پھر ظلم کا سلسلہ ہوا کس پر؟ ائمہ علیہم السلام پر، جبکہ ائمہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ شامل نہیں تھے، اور پھر ائمہ کو یقین دلانا پڑتا تھا کہ نہ، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی اٹھنے کا، کہ پھر یہ اور مارتے شیعوں کو، اصحاب کو، اور جو دین کی حفاظت کا سلسلہ ہے، روایت پہنچنے کا سلسلہ ہے، وہ مشکل ہو جاتا۔ جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی تھی جناب حضرت جابر جوفی کے معاملے میں، یہ حالات جلا دی جاتی تھی، حملے ہو جاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ
تو امام نے کہا کہ میں بھی دکھاؤں اپنی فوج. تو اس نے سوچا ہوگا کوئی دکھا دیں گے تھوڑے بہت. تو امام نے اس وقت کچھ پڑھا, راوی کہتا کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھا, اور ہاتھ بلند کیے اور اس متوکل ملعون لعنت اللہ علیہ سے کہا کہ دیکھو. اب جب اس نے دیکھا تو ظاہر ہے کہ جو روایت نقل کرنے والے امام کے پاس طرفدار تھے ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ پورا زمین و آسمان جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فوجیوں کی صورت میں ملائکہ کے جن کے ہاتھ میں آگ کی تلواریں اور نیزے تھے. اور یہ منظر دیکھ کے ہوش اڑ گیا کس کا؟ کسی متوکل ملعون کا لعنت اللہ علیہ. لیکن کیا اس کا ایمان مضبوط ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو یقین ہو گیا کہ امام ہے, ہاں یہ ہو, یہ بھی اس کو یقین تھا کہ یہ معجزات والی چیز ہے جو انبیاء کے پاس تھا, اور ہر وقت یہ معجزات دکھا کے کچھ نہیں کریں گے. یہ تو اس کو یقین آ گیا, لیکن اس کو یہ بھی یقین تھا کہ نا انبیاء اور ائمہ ان چیزوں کے ذریعے سے جنگ نہیں کر, ان کو جنگ کرنے کے لیے یہی دنیا کے افراد چاہیے, کیونکہ انبیاء ائمہ اسی طریقے سے کریں. یقین ہونا الگ چیز ہے, خباثت کا کم ہونا الگ چیز ہے. اگر خباثت کم ہونے کا امکان ہوتا تو ان لوگوں کی خباثت میں کمی آ جاتی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالوں دیکھا اور ان کے معجزات کو دیکھا, لیکن ان کے نفاق میں اور کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. تو ایک جانب امام کی حجت تمام ہوئی متوکل جیسوں پہ, لیکن بعد میں ان لوگوں نے اپنے ظلم کے سلسلے کو جاری رکھا. تو اسی طریقے سے بعض اور افراد پر بھی حجت تمام ہوئی اور پھر بعض لوگ پھر ایمان بھی. لہٰذا اب امام سامرہ میں مشکلات ہیں, گفتگو نہیں ہو سکتی, چھپے ہوئے لوگ ہیں. تو واقعہ بیان ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ متوکل نے ایک دفعہ ایک مسیحی شخص کو کہ جس کا نام تھا یوسف ابن یعقوب, اور اسے فلسطین کے علاقے سے بلایا. یہ اچھا تاجر تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ آیا اپنے غلام وغیرہ کے ساتھ, اور اس کو خوف تھا کہ اب میرے لیے کچھ نہ کچھ سزا ہے, یا مال لوٹ لیا جائے گا یا کوئی اور سزا. اب ظاہر ہے اتنا اہم بھی نہیں تھا کہ متوکل کسی کو بھیجتا, بس وہ کہ آؤ ملو, اور یہ آ گیا. اس کو پتا تھا کہ نہیں آؤں گا تو جان جائے گی, جاؤں گا تو شاید کچھ ہو. اب یہ تھا مسیحی, لیکن اس کو امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں کچھ علم تھا, اور اس نے کہا کہ اگر میری جان بچ گئی 1000 دینار جو ہے یہ جو رافضیوں کا اور علویوں کا لیڈر ہے اس کو دوں گا. اور اسی طرح سے اس نے چاہا کہ میں دعا بھی کروا لوں. جب انسان خطرے میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ضد بھی ہو جائے. اب ممکن ہے کوئی سوچے کہ نہیں وہ عیسائی سے مسلمان کیوں نہیں ہو گیا, نا ایسا نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر مشکل آتی ہے تو پنڈتوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں تو کہ ہندو ہو جاتے ہیں, تحویز بھی کرواتے ہیں, ہندو ہو جاتے ہیں نا. ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ ہو سکے تو ہو گیا, مختلف لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو لیکن اب اس سے خطرہ یہ تھا کہ ان کا گھر کس سے پوچھوں, اور گھر تو ہے محاصرے میں. ابھی یاد رکھیں کبھی محاصرہ شدید ہوتا تھا, کبھی کم ہوتا تھا. تو اس کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ میں کسی سے پوچھ تو نہیں سکتا, اگر یہ واقعاً امام ہیں اور صاحب کرامت ہیں تو اس نیت سے اپنی سواری کو چھوڑ دیا. اب سواری نے چلنا شروع کیا یہاں تک کہ سواری دروازے پہ پہنچی, اور پھر اس نے حرکت دینا چاہا کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ ابھی آگے جائے گی سواری یا نہیں جائے گی, یہ کیا جگہ ہے کچھ نہیں معلوم. یہاں پر اس نے سواری کو بہت حرکت دینی چاہی تو سواری آگے نہیں بڑھی, اور اب یہ سوچ ہی رہا تھا تو گھر سے امام کے خادم نکلے اور کہا کیا تم ہو یوسف ابن یعقوب؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ یہ کیا جگہ ہے؟ کون؟ کہا کہ امام تمہیں اندر بلا رہے ہیں. تو پہلے جب اس نے کہا کہ امام تمہیں اندر بلا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ایک دلیل ہو گئی. کہا کہ تم ہی ہو یوسف ابن یعقوب؟ کہا یہ 2 دلائل ہو گئی. اب دالان میں وہ آیا جو زمانے میں جس کو آپ کہتے ہیں چوکھٹ, انڈیا پاکستان میں بھی عربوں میں بھی ہوتا تھا کہ ایک دروازہ کھلا ہے, اس کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ سا بنا ہوا ہے, یا بعض جگہ ایک دالان نما ہوتا تھا, پھر دوبارہ ایک کمرے سے اندر جاتے تھے جس کو انڈیا میں کہتے ہیں دہلیز بھی کہتے ہیں لوگ. وہاں عام طور پر ڈولیاں رکھی جاتی تھیں کہ یہاں تک انسان آ گیا لیکن ابھی بھی گھر میں نہیں گیا ہے, گھر کے لیے پھر اندر جانا. تو پھر اندر سے خادم آیا, کہا کہ وہ جو تم نے مال امام کو دینے کے لیے رکھا تھا وہ بھی دے دو. تو اس نے کہا تیسری دلیل. پھر امام کے پاس وہ پہنچا. اب یہ جو مال مانگا امام کو ضرورت نہیں تھی, امام نے بتایا تم نے جو مال فلانی جگہ رکھا ہے وہ بھی دے. امام کہہ رہے ہیں کہ وہ مال دے دو, اور پھر وہ اندر گیا اور کہا کہ امام تمہیں بلا رہے ہیں. اور پھر امام نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہوگا, تم جاؤ ساتھ خیریت کے جاؤ, کوئی تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہوگا. اب یہ خطرہ کس وجہ سے ٹلا کہ اس نے نظر کی تھی کہ میں امام کو اتنا دوں گا. آیا آج ہم ایسی نظر کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں.
اب امام کو دوں گا، امام کے حرم کو دوں گا، امام کی نسل میں سے کسی آدمی کو دوں گا، امام کے کسی چاہنے والے کو دوں گا، امام کی خوشنودی کے ذریعے سے کسی بھی مومن کو دوں گا، یہ ساری نظریں صحیح۔ انہی میں سے ایک ہوتی ہے جی امام کی خوشنودی کے لیے مجلس کراؤں گا، میلاد کراؤں گا، تبرک دوں گا، نظر کرواؤں گا، یہ ساری چیزیں۔ اب یہاں پہ امام نے فرمایا اے یوسف ایمان کیوں نہیں لا؟ تو کہا نہیں میں لاؤں گا۔ تو امام نے فرمایا تم نہیں لاؤ گے لیکن تمہارا بیٹا لائے گا۔ اب یہاں پر متوکل کے بعد ایک یہ والا واقعہ کہ یہ اب امام سے محبت بھی کر رہا ہے، دلائل بھی دیکھ چکا، اپنی جان بھی بچا چکا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ آیا اس کی کوئی اور مثال ہے؟ ہاں، جب مباہلہ ہوا تھا اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مباہلے والے پہچان گئے تھے، ایمان لائے نہیں لائے؟ کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ بیزنٹائن امپائر کی ان کو سپورٹ حاصل تھی، ان کی شان و شوکت تھی۔ یہ روایت میں ڈسکس ہوا ہے کہ اس کے بھائی نے کہا تھا کہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا کہ ہمارا ایک مقام ہے، منزلت ہے، مثلا ایمان لا کے کیا ہوگا؟ یہاں اس بیابان میں بیٹھیں گے وہاں کے جیسے یہ لوگ بیٹھیں، ہم وہاں جائیں گے ساری پاور ختم ہو جائے گی، ہم تو وہاں کارڈنل نہیں رہیں گے، بشپ نہیں رہیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دے دیں گے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ائمہ علیہم السلام کو پہچاننے کے بعد ایمان مضبوط سے مضبوط ہو اور اطاعت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم